الشیطان الرجیم Recording in بسم progress. اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا. پیچھے اگر آپ کو یاد ہو تو غزوہ احد کی بات چل رہی تھی، ٹھیک ہے؟ اور غزوہ احد کا تھوڑا سا اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو کیا چل رہا تھا کہ غزوہ احد میں صحابہ کرام کس طرح سے زخمی ہوئے تھے، اور اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کال دی کہ ہم نے ابھی ان کا پیچھا کرنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تھی کہ ابو سفیان دوبارہ سے حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، آلدو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے دل میں پھر روب ڈال دیا تھا اور وہ واپس نہیں آیا تھا۔ وہ ایک مقام پر مڑا لیکن پھر دوبارہ سے آگے ہی نکل گیا، وہ واپس لڑنے کے لیے آیا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ آپ لوگوں میں سے جتنے لوگ غزوہ احد میں شریک تھے یعنی پچھلے دن، وہ اگلے دن دوبارہ سے تیار رہیں۔ تو 70 صحابہ، ان میں سے کافی صحابہ زخموں سے بھی ٹھیک تھے، اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا۔ تو الذین استجابوا للہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آنر دیا نا، وہ زخمی ہونے کے باوجود جب انہوں نے اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو مینشن کیا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا حکم مانا۔ تو الذی نستجابو، وہ لوگ جنہوں نے جواب دیا۔ استجاب کا مطلب ہوتا ہے جواب سے نکلا ہے، اردو میں یہ ورڈ یوز کرتے ہیں جواب دینا۔ جنہوں نے جواب دیا اللہ کا اور اس کے رسول کا، کیا جواب دیا؟ یعنی ان کا حکم مانا۔ کیا حکم مانا؟ رسموں کے باوجود یہ نہیں کہا کہ کل تو ہم لڑے تھے، ابھی ہمیں تھوڑا سا ٹائم چاہیے، پھر ہم تھوڑا سا سیٹل ہوئیں گے اور پھر ہم بہتر طور پر لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ نہیں، کوئی کچھ نہیں بولا، انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اس پر لبیک کہنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، اس کے باوجود کہ انہیں زخم پہنچا تھا، اس کے باوجود کہ وہ زخمی تھے، پھر بھی انہوں نے اللہ کے رسول کا حکم مانا۔ للذین احسنوا منہم، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کی روش اختیار کی، واتقوا، اور انہوں نے تقوی اختیار کیا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے۔ تو یہ یقیناً احسان کی روش تھی نا، بہت بڑی بات تھی کہ تکلیف کے باوجود اگلی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہو گئے، صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اتنا اچھا اپریشیٹ کیا۔ الذین قال، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے احسان کی روش اختیار کی، جنہوں نے تقوی کا مظاہرہ کیا، یا آخر کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین قال لهم الناس، کہ جب ان سے لوگوں نے کہا، کن لوگوں نے کہا؟ اچھا، ابو سفیان ابھی خود آیا نہیں تھا، لیکن وہاں سے ایک بندہ گزرا تھا عبد القیس کے نام سے، اس نے کہا کہ جا کر تم مسلمانوں کو ڈراؤ اور ان سے کہو کہ دیکھو ہمارے ابو سفیان تمہارا پیچھا کرنے کے لیے آ رہا ہے، حالانکہ آ نہیں رہا تھا، بس ڈرانا مقصود تھا۔ تو یہاں پر یہ لوگ جب پہنچے تو الذین قال لهم الناس، تو جن سے لوگوں نے کہا کہ یقیناً دشمن تمہارے خلاف لشکر جمع کر چکے ہیں، دشمن تمہارے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں، قد جمعوا لکم، وہ تمہارے اوپر حملہ ہونے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، فخشوہم، تم ڈر جاؤ، یعنی تمہیں ڈرنا چاہیے، تم اتنے زخمی حالت میں ہو، ابھی تم دوبارہ لڑنے کے اس طرح قابل نہیں ہو، تو تمہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ دشمن دوبارہ آ کر تم پر حملہ آور ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فزادہم ایمانا، یہ خبر سننے کے بعد بجائے اس کے کہ وہ سوچتے کہ اچھا واقعی ہم لوگ اتنے زخمی ہیں، ہمارے پاس مینز نہیں ہے اس طرح سے حملہ اور ہونے کی، بلکہ کیا کیا؟ اس بات نے ان کا ایمان بڑھا دیا۔ فزادہم ایمانا، اس سے ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ گیا، اور ان کے منہ سے کیا کلمات ادا ہوئے؟ وقالو، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے، یعنی وہ ان کی اس بات سے ڈرے نہیں۔ اس لیے جس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف
تقوا اور خشیت آ جاتی ہے نا، پھر وہ غیر اللہ سے خوف نہیں کھاتا، چاہے غیر اللہ کی طاقت کتنی ہی زیادہ ہو، لیکن وہ بے خوف ہو جاتا ہے، وہ اس نظام سے لڑ جاتا ہے، وہ ان چیزوں پر یہ نہیں کرتا یہ فلانا شخص مجھے یہ کر دے گا اور فلانا شخص مجھے وہ کر دے گا، وہ کہتا ہے اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، وہی راستے نکالے گا، جو اس لیول کا ایمان۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس لیول کے ایمان کی تعریف کر رہے ہیں۔ فَانقَلَبُوا، اب ہوا کیا تھا، یہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا کیا اور پھر لے کر ان کو حمرۃ الاسد پر پہنچے۔ یہ جانا جاتا ہے غزوہ حمرۃ الاسد کے نام سے، ٹھیک ہے، یہ ایک مقام ہے، جگہ ہے، وہاں پر یہ لوگ پہنچے تھے۔ اب یہاں پر ابو سفیان کے آنے کا پلان تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈال دی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی یہ بات ہی بہت پسند آئی تھی، تو انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا کہ پھر وہ زخموں کے باوجود جب انہوں نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے اچھے سے ان کو ایکسپٹ کیا کہ کفار کے دلوں میں روب ڈال دیا، وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نعمت، فضل اور نعمت کے ساتھ پلٹے اور انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ کیوں تکلیف نہیں پہنچی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو لے کر نکلے تو ابو سفیان اور باقی لشکر جن کے دلوں میں روب ڈال دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، انہوں نے مکہ ہی کا رخ کر لیا، پھر وہ واپس نہیں آئے، ارادہ کرنے کے باوجود وہ واپس نہیں آئے۔ تو یہاں پر کیا ہوا، جب یہ وہاں پر پہنچے، اب وہاں پر لشکر تو تھا نہیں اور وہاں پر کوئی بازار لگا ہوا تھا، انہوں نے وہاں سے کچھ خرید و فروخت کی، یعنی کچھ ان کو تجارت کی نفع ہوا کچھ چیزوں سے، اور سیکنڈ چیز دشمن سے مقابلہ بھی نہیں ہوا، اور تیسری چیز سب سے بڑی کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی ملی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ اللہ کے فضل اور نعمت کے ساتھ پلٹے، انہیں کوئی تکلیف تک نہ پہنچی اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی، یعنی سارے فائدے ہو گئے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اب آپ اسی چیز کو دیکھیں کہ تکلیف کے باوجود، وہ کہتے ہیں نا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، جب ہمارے اوپر مشکل آتی ہے نا تو ہم بیٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا اب ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو نا دوبارہ سے اکٹھا کریں گے اور پھر ہم آگے بڑھیں گے، اور پھر وہ چیزیں ڈیلے ہوتی ہوتی ہم ایک بڑی چیز سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مشکل سے، یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کوئی مشکل ٹیسٹ پاس کر لیتے ہیں نا، تو کیا ہوتا ہے آپ کے پاس کوئی ایڈیشنل سرٹیفکیٹ، ایڈیشنل ڈگری آ جاتی ہے دنیاوی لحاظ سے۔ تو اسی طرح سے جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا ہوا ٹیسٹ اچھے سے پاس کرتے ہیں، اس سے گھبراتے نہیں ہیں، بیٹھ نہیں جاتے، تو کیا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کے جو درجات ہیں اس کو بڑھا دیتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضامندی بھی ملتی ہے، پھر دنیاوی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے ان لوگوں کو ہوا کہ یہ وہاں پہنچے، لیکن آپ دیکھیں ایسے نہیں ملی، یہ سب چیزیں ایسے نہیں ملی۔ پیچھے اگر آپ دیکھیں تھوڑی سی آیات پیچھے جائیں، جہاں پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بھی مینشن کیا کہ وہاں پر تمہیں تکلیف پر تکلیف پہنچی، لیکن اس تکلیف پر تکلیف پہنچنے کے باوجود بھی کیا ہوا، اگلے دن صحابہ تیار ہو گئے، اور جب اگلے دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کال پر لبیک کہا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے بہت ساری چیزوں سے نوازا۔ تو انسان کے اوپر نا اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں صرف اچھا اچھا، یعنی جب اچھے حالات آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی انسان اچھا کرنے کے قابل بھی ہوتا ہے، ذہنی سکون بھی ہوتا ہے، اور انسان بہت ساری چیزوں کو اچھے سے سر انجام دیتا ہے۔ اصل ٹیسٹ تب آتا ہے جب حالات مشکل ہیں، جب فرکشن ریزسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے باوجود انسان اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تابع رکھے اور وہ کام کرتا جائے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ذمے لگایا ہے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، یقیناً یہ شیطان ہی تو ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، یعنی انسان لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف، ان کے دوست کون ہیں، شیطان کے دوست کون ہیں، یہاں پر مشرکین مکہ، جو شرک کرنے والے، برے کام کرنے والے، منافقین، اسی طرح یہود کے سردار، تو یہ سارے لوگ شیاطین، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ شیطان تو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔
वो लोग जो अल्लाह सुब्हाना ताला की इताअत नहीं करते, वो किसके दोस्त बने हुए हैं? शैतान के, शयातीन के। तो शैतान क्या करता है? अपने दोस्तों से डराता है, फलां के लिए ऐसा काम ना किया, वो ये कर देगा, वो कर देगा। इंसान के दिल में गैरुल्लाह का खौफ बढ़ता जाता है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला कहते हैं फला तो तुम उनसे मत डरो, वखाफूनी, और मुझसे डरो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। अगर तुम्हारे दिल में ईमान है तो तुमने शयातीन के दोस्तों से नहीं डरना, बल्कि सिर्फ मेरा खौफ, मेरा डर रखो। अल्लाह सुब्हाना ताला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। फिर वो फिरौन के घर में मूसा को भी परवरिश करवा देता है, अलैहिस्सलाम। उसी के घर में अल्लाह सुब्हाना ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की, वहीं पर पले पड़े। और फिर जब पता भी चल गया तो वहीं से अल्लाह सुब्हाना ताला ने रास्ता निकाल दिया उनके वहां से जाने का, और फिर वापस आकर उसको तबलीग करने का, और फिर उनको ऐसी बातें करने का ताकि वो उसको कायल कर सके। वो कायल हुआ या नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन बहरहाल उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर हर कदम पर उनका साथ दिया। वो खौफ भी खा रहे थे तो अल्लाह सुब्हाना ताला उनको कह रहे थे तुम ना डरो, ला तखफ। मूसा अलैहिस्सलाम ना अपने सारे खौफ अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने रखते हैं। अगर आप आयात पढ़े ना तो मैं समझती हूँ कैसा ताल्लुक है ना। वो कहते हैं, यानी पहली दफा जब अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कहते हैं जाओ फिरौन को तबलीग करो, वो सरकश हो रहा है, उससे नरम लहजे में बात करना, तो कहते हैं मुझे खौफ है मुझे कत्ल कर डालेगा। तो क्योंकि उनसे एक बंदा कत्ल हो गया था, तो इनका मुझे खौफ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस खौफ के ऊपर भी उनको कहा कि नहीं, तुम खौफ ना करो। फिर जब वो बहुत सारे सांप देखते हैं, जो कि जिन्नात जिन्होंने जो अमल किया था, और उसके बाद वो सांप मूव कर रहे थे, तो उसमें भी क्या था? वो डर रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ला तखफ, डरो नहीं। तो वो कोई तूर पर जाते हैं, और वहां पर जब वो आवाज सुनते हैं कि मैं हूं अल्लाह, मैं हूं तुम्हारा रब, और फिर वहां पर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको पूछते हैं कि ये तुम्हारे पास क्या है, तो वो कहते हैं ये मेरा आसा है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला उस आसा को चेंज कर देते हैं, किसमें? स्नेक में। अब वो स्नेक को देखकर फिर डर जाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ला तखफ, ना डरो। यानी बार बार इससे ये पता चलता है कि इंसान के दिल में ना खौफ की कैफियत आना एक नेचुरल अमल है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इंसान चीजों को देखकर डर जाता है या लोगों से डरता है, लोगों को खौफ आता है दिल में, लेकिन उस खौफ को ओवरकम करना कैसे? कि अल्लाह इस चीज से बड़ा है, जो चीज मुझे खौफ दिला रही है, अल्लाह इन तमाम चीजों से बड़ा है। तो इसको ना हम इस तरह से भी इसका लेसन ले सकते हैं। उसके बाद वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र। फिर ये देखें कि कुफार के पास इतनी ज्यादा वसाइल होते हैं, सारी दुनिया उनका साथ दे रही होती है, बजाय वो बड़े अमीर हैं, बहुत सारी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं, मुसलमानों के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म ढाते हैं, अभी भी आप ये देख रहे हैं चीजें। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, आपको गम ना पहुंचाएं वो लोग जो कुफ्र में जल्दी करते हैं। इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैया, बिलाशुबा वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। युरीदुल्लाहु अल्ला यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरह, अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहता है कि आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा ना रखे। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। तो कई दफा इनके कुफ्र में आगे बढ़ने की वजह से मुसलमान बहुत ज्यादा सफर करते हैं, लेकिन वो अल्लाह के दीन का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह, वो लोग जो सफरर्स होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उनके मुताबिक अजर देगा, और फिर हमें हमारे मुताबिक पूछा जाएगा कि हमारा इसमें क्या रोल था। तो उनका भाग दौड़ करना, उनका कोशिश करना तुम्हें गम ना पहुंचाए, यानी ऐसा गम ना है कि इंसान बस बैठ जाए और बस गम में ही कुछ करने के काबिल ना रहे। ये चीज नहीं आनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये सिर्फ इसलिए है कि आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं है। इन्नल्लज़ीना इश्तरवुल कुफ्र बिल ईमान, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने ईमान के बदले कुफ्र खरीदा। इन्होंने कुफ्र को प्रायोरिटाइज किया, इन्होंने कुफ्र को सिलेक्ट कर लिया। ला यदुरुल्लाह शैया, दोबारा वो चीज रिपीट हुई है, अल्लाह सुब्हानहू तआला को ये हरगिज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है। वला यहसबन्न अल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया वो हरगिज ये गुमान ना करें, अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम, कि यकीनन हम जो उन्हें मोहलत दे रहे हैं वो उनके लिए बेहतर है। वो कहते हैं हमने देखो इतने सारे काम करने के काबिल है, यकीनन अल्लाह हमसे राजी है और इन मुसलमानों से नाखुश है। हमसे राजी ना होता तो हमारे पास इतनी सहूलियात ही ना होती, इतनी चीजें जो हमें अता हुई भी हैं ये ना होती। वो यकीनन हमसे खुश है। तो वो जो मोहलत है ना, वो उसको इस्तेमाल करते हैं कि यकीनन कुछ नहीं होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा बख्श देगा, मैं कोई कोई मसला नहीं है, अगर यहाँ पर मसला नहीं है तो आगे भी नहीं होगा। तो अन्नमा नुमली लहुम, वो इस ढील को ना अपने लिए अच्छा समझ रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा, हम तो ये ढील उन्हें इसलिए दे रहे हैं ताकि वो गुनाह में और ज्यादा बढ़ जाएं, और ज्यादा गुनाह पर गुनाह करें। वलहुम अज़ाबुन मुहीन, और उनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। फिर ऐसा अजाब आएगा जो उनको रुस्वा करके रख देगा। तो मुसलमान के लिए जो ढील है यानी उम्र में ज्यादा होना, वो उसके लिए फायदे की बात है। क्यों? क्योंकि हदीस में भी आता है और उसका मफहूम है, यानी वो शख्स बहुत ज्यादा ब्लेसेड है, बहुत ज्यादा उसके लिए खैर है, जिसकी उम्र भी लंबी है और उसके नेक अमाल भी ज्यादा है। और बदबख्त है वो शख्स जिसकी उम्र ज्यादा है और उसके नामा अमाल में गुनाह ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर इंसान को लंबी जिंदगी मिलती है ना और वो अच्छे काम करता है तो यकीनन वो नेमत है। लेकिन अगर इंसान बुरे काम करता है और उसकी एज भी ज्यादा है तो वो फिर उसके लिए क्या चीज है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसको जगह जगह मेंशन करे, अदाबुन अलीम, अदाबुन मुहीन, उनके लिए दर्द देने वाला अजाब है, उनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब है, उनके लिए बड़ा अजाब है। वला यहसबन्न अल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि हुवा खैरुल लहुम, और जो लोग बुखल करते हैं उसमें जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया है वो हरगिज ये गुमान ना करें ये उनके लिए बेहतर है। बुखल क्या होता है? बुखल होता है जहां पर खर्च करना भी चाहिए ना वहां पर भी ना खर्च करना। अपनी लोग कहते हैं नहीं इलाज में नहीं लगाना, ऐसा ना हो कि पैसे जाया हो जाए, यानी अपना इलाज नहीं करवाते या किसी का इलाज नहीं करवाएंगे, जिनका इलाज करना बनता है अपनी औलाद का या किसी का भी जिन जो उनकी जिम्मेदारी में आता है, तो वो पूरी नहीं करते, बस पैसों को जमा कर करके रखते हैं। उनका थ्रू आउट द डे बस मेरा 1 रुपया किधर गया और 1 रुपया कहाँ से आया, वो सारा हिसाब किताब में, सारा उनका दिन ना बस इसी हिसाब किताब में निकल जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वो लोग जो बुखल करते हैं उसमें जो अल्लाह ने उन्हें अपने फजल से दिया है, ये कोई उनके हक नहीं था, बल्कि अल्लाह ने एक्स्ट्रा अपने फजल से उनको ये चीज अता की थी। तो वो लोग जो इसमें भी बुखल कर रहे हैं, यानी ज़कात अब उनके ऊपर बनती थी लेकिन वो ज़कात नहीं देते, तो क्या होगा, बल हुआ शर्रुल लहुम, ये उनके लिए बहुत ही बुरा है। सयुतव्वक़ून मा बखिलू बिही यौमल क़ियामा, जल्द ही क़यामत के दिन उन्हें इसका तौक पहनाया जाएगा जो उन्होंने बुखल किया। वलिल्लाहि मीरासु समावाति वल अर्द, अल्लाह को इनके माल की जरूरत नहीं है क्योंकि जमीन और आसमान की मीरास अल्लाह के लिए है, हर चीज अल्लाह की है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे पूरी तरह बाखबर है। मीरास क्या चीज होती है? छोड़ी हुई चीज। अब यहाँ पर इंसान जब खत्म हो जाएंगे तो उसके लिए आयत आती है ना, लिमन इल मुल्कुल यौम, अल्लाह पूछेगा आज के दिन बादशाहत किसकी है, तो जवाब कोई भी नहीं देगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद ही जवाब देंगे, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, उस वाहिद कहार की बादशाहत है आज। तो इंसान जो कुछ भी इधर छोड़ कर जाएगा उस पर अभी भी अल्लाह की मलकियत है, लेकिन उस वक्त स्पेसिफिकली अल्लाह ही की मलकियत होगी, क्योंकि दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लोगों को बहरहाल थोड़ा सा मौका दिया है कि वो माल को किस तरह से खर्च करे। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हाना इसके ऊपर एक हदीस भी आती है ना, जो लोग अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं करते, ज़कात अदा नहीं करते, तो क्यामत के दिन क्या होगा, वो माल सांप की एक अजदहा की शक्ल में डाला जाएगा या बड़े सांप की शक्ल इख्तियार कर लेगा और उनके गले में आकर लिपट जाएगा और उनसे कहेगा मैं हूं तुम्हारा माल, मैं हूं तुम्हारा खजाना। ठीक है। लक़द सामी अल्लाह, अब यहाँ पर ना यहूद की बात आ रही है और थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ग़ज़वा उहद के बाद अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहूद से मुखातिब है और उनके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि लक़द समी अल्लाहु क़ौल अल्लज़ीना क़ालू। हुआ क्या था कि जब लोगों को खर्च करने के ऊपर कहा था कि आप लोगों को ज़कात का माल दें, अपने माल को पाक करने के लिए ज़कात अदा करें, तो जो रिच लोग थे ना यहूदियों में से, बड़े बड़े लीडर्स थे, बड़े उनके पास माल था, जैसे हुयई बिन अख्तब था, काब बिन अशरफ वगैरह, इन्होंने मजाक उड़ाया।
انہوں نے کہا اللہ اتنا ہی امیر ہے، اتنا ہی غنی ہے، تو وہ خود کیوں نہیں ان کو مال دے دیتا، ہم سے کیوں دلوایا جا رہا ہے؟ تو لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ یعنی اس آیت کو پڑھ کے نا تھوڑی سی کپ کپی تاری ہوتی ہے کہ کیسے اتنی بڑی بات کہہ دی، ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، ہم امیر ہیں، ہم دولت مند ہیں، ہم مالدار ہیں۔ بھئی تمہیں مال دیا کس نے؟ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کی یہ بات لکھ لی ہے، ریٹن۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی بچہ کچھ غلط کام کرتا ہے نا تو ٹیچر کہتی ہے میں نے نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے، یعنی یہ انڈیکیشن ہوتی ہے کہ اب آپ کو کانسیکوینسز بھگتنے پڑیں گے۔ تو یہ سیم چیز ہے، سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رہے ہیں اس کو، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، ساتھ ہی ایک اور چیز کا بھی ذکر کر دیا، اور وہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے، وہ بھی ہمارے نوٹس میں ہے، وہ انبیاء کا قتل ناحق کرنا، وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور ہم کہیں گے کہ تم جلنے کے عذاب کا مزہ چکھو، کہ وہ چیز بھی مینشن کر دی۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے کہ جو انہوں نے آگے بھیجا، وان اللہ لیس بظلام للعبید، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اب پیچھے اگر آپ اس آیت کو دیکھیں تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشن کرنے ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور پھر انبیاء کے قتل کا تذکرہ آ گیا۔ اب انبیاء کو جو لاسٹ نبی کو انہوں نے قتل کیا نا وہ زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اٹمپٹ کی تھی لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو کر نہیں سکے قتل، تو زکریا علیہ السلام آخری نبی جو انہوں نے قتل کیا۔ تو یہاں پر یہ جو جنریشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سامنے ہے نا، انہوں نے تو قتل نہیں کیا تھا، لیکن کیوں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے لکھ لیا اور وہ انبیاء کا قتل نہ حق؟ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ان کے اس عمل پر خوش تھے کہ اچھا کیا کہ انہوں نے یہ سارے کام کیے، کیونکہ اگر یہ ناخوش ہوتے، اپنے دین کو اچھے سے پڑھ کر اس کو ڈیفینڈ نہ کر رہے ہوتے، بلکہ دیکھتے کہ ہاں جی یہاں پر یہ خرابی آئی تھی اور اب اللہ کے رسول آ چکے ہیں تو ہمیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے، یہ ابھی تک اپنے اسی ریلیجن کو فالو کر رہے ہیں اور اسی کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ ہاں جی جو انہوں نے کیا وہ بالکل ٹھیک تھے۔ تو یہ کہتے ہیں نا خاموش تماشائی بننا یا دل میں بھی برا نہ سمجھنا، یہ بہت خطرناک علامت ہے۔ آپ کے ارد گرد کچھ برا ہو رہا ہے اور آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا، یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، کہ ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یہاں تک کہ یأتینا بقربان تاکلہ النار، کہ یہ ہمارے سامنے ایسی قربانی لائی جائے جسے آگ کھا لے۔ اب ہوا کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا یہ خاص عطا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت حلال ہو گیا تھا اور قربانی کا گوشت حلال ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے نا قربانی کا گوشت حلال نہیں ہوتا تھا، یا مال غنیمت کی جو بھی چیز جمع ہوتی تھی نا اس کو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور کھا لیتی تھی، تو وہ لوگوں پر نا ایک بوجھ ہوتا تھا، تو آگ آتی تھی اور اس کو کھا لیتی تھی۔ تو یہاں پر اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ہمیں کہا گیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جب تک تمہارے سامنے یہ چیز نہ ہو تم نے کسی رسول پر ایمان نہیں لانا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو قربانی کا جانور جائز تھا نا، قربانی کی چیز آپ کھا سکتے تھے، تو یہاں پر ابھی ہم کھاتے ہیں اس چیز کو، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ چیز بتا رہے ہیں کہ ہمیں ہماری کتاب میں اللہ نے عہد دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ، آپ ان سے کہہ دیں مجھ سے پہلے رسول بھی تمہارے پاس واضح دلیلیں لا چکے ہیں، وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ بھی تم سے پہلے یعنی جو تم نے کہا، یعنی اس سے پہلے ان رسولوں کے پاس یہ تمام معجزات ہیں جو تم نے مینشن کیے، فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ، پھر تم نے انہیں کیوں قتل کیا، ان کو تم صادقین اگر تم حقیقتاً سچے تھے، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کر دیا جب انہوں نے تمہیں یہ معجزہ دکھایا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی کتاب میں اس طرح کا کوئی عہد نہیں تھا، یہ انہوں نے خود سے بنایا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ اسپیسیفک معجزہ نہیں دکھا رہے تھے تو یہ ہیلے بہانے تلاش کر رہے تھے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا پڑے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے ان کا اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فقط کذب رسول من قبلک، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، جاؤ بالبینات، جو ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے، والزبری، اور صحیفے لے کر آئے تھے، والکتاب المنیر، اور روشن کتابیں لے کر آئے تھے، یعنی ساری نشانیاں تھیں، بکس تھیں، اس کے باوجود انہوں نے نہیں مانا۔
कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जानदार को मौत का मजा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और यकीनन तुम क़यामत के दिन पूरे पूरे अजर दिए जाओगे। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, चुनाते जो कोई आग से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर लिया गया, यही वो शख्स है जो कामयाब हो गया। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला में इन लोगों में शामिल करें। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और दुनिया की जिंदगी तो धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं। यानी जो लोग अपना सब कुछ दुनिया ही को बनाकर बैठे हैं, बस दुनिया ही के लिए सब कुछ दांव पर लगाए बैठे हैं और इस चीज को भूल गए हैं कि क्यामत नहीं आनी है, तो दुनिया तो सिर्फ धोखे का सामान है। जैसे ही यहाँ से आंख बंद होगी, इंसान के सामने दुनिया की सारी हकीकत खुल जाएगी कि वो तो कुछ भी नहीं था। लतुब्लवुन्न फी अम्वालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्न मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा, यकीनन तुम अपने मालों और अपनी जानों में जरूर आजमाए जाओगे, और यकीनन तुम उनसे जरूर बहुत सी तकलीफ दे बातें सुनोगे जिनको तुमसे पहले किताब दी गई थी, और उन लोगों से भी जिन्होंने शिर्क किया। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि बस सब कुछ अच्छा अच्छा रहे, बल्कि ऐसा जरूर होगा, कभी तुम्हें जान से आजमाएंगे, कभी तुम्हें माल से आजमाएंगे, कभी तुम्हें जबानी तकलीफ पहुंचेगी। अदन होती है माइनर तकलीफ, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कभी तुम्हें वो तकलीफ पहुंचाएंगे, फिजिकली तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं, जबानों से तकलीफ पहुंचाएंगे। वहाँ इन तस्वीरों व तत्तकू, तो अगर तुम सब्र करोगे और तकवा इख्तियार करोगे, फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, तो बेशक ये बहुत बुलंद हिम्मती के काम हैं, ये बड़े अज़म के काम हैं। तो सबर और तकवा ये कोई आसान चीज नहीं है। दूसरा शख्स आपको तकलीफ में मुब्तला करता है और आप उसके ऊपर सबर और तकवा का मुजाहिरा करें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ये आसान काम नहीं है, ये अज़्मिल उमूर में से, ये बड़े हौसले के कामों में से है। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ल लज़ीना ऊतुल किताबा, और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन लोगों से पुख्ता अहद लिया था जिन्हें किताब दी गई थी, क्या पुख्ता अहद लिया था? ला तुबय्यिनुन्नहु लिन्नासी, कि तुम इस किताब को लोगों के सामने जरूर बयान करोगे, वला तक्तुमूनहु, और तुम इसमें से छुपाओगे नहीं। यानी अहले किताब के उलमा से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुखातब है कि तुम वो किताब में से कुछ भी नहीं छुपाओगे और उसको एज इट इज लोगों के सामने बयान करोगे। फनबदूहु वराअ ज़ुहूरिहिम, तो इन्होंने क्या किया इन्होंने अहद को पस से पुश डाल दिया। वश्तरऊ बिही समनन कलीलन, और उसको थोड़ी कीमत पर बेच लिया। क्यों थोड़ी कीमत क्यों ले ली उसकी? मर्जी के फतवे देना शुरू कर दिया ताकि जो दूसरी पार्टी है, क्योंकि उनके पास दौलत बहुत ज्यादा है, तो वो नाराज ना हो और वो इन पर इनायतें करना खत्म ना कर दें। फबी समा यश्तरून, तो कितना बुरा सौदा किया उन्होंने, कितनी बुरी चीज है जिसको वो खरीद रहे हैं। यानी अल्लाह के अहकामात को तोड़ मरोड़ कर वो इस तरह से लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, और लोगों के मनफत के यानी लोगों के फायदे के लिए, एक खास ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, वो उनकी मर्जी के फतवे दे रहे हैं। तो ये असल में क्या चीज है? ये दीन को बेचना है। यानी अल्लाह का वाज़िया हुक्म सामने नहीं रख ले, बल्कि उसको छुपा रहे हैं। ला तहसबन्नल्लज़ीना यफ़रहून बिमा अतौ व युहिब्बूना अन युहमदू, आप उन लोगों को हरगिज ख्याल ना करें जो खुश होते हैं उन कामों पर जो उन्होंने किए, और चाहते हैं कि उन पर भी उनकी तारीफ की जाए, बिमा लम यफ़अलू, कि जो उन्होंने नहीं किए। फला तहसबन्नहुम बिमफ़ाज़तिन मिनल अज़ाब, चुनाचे आप उन्हें अजाब से निकलने में हरगिज कामयाब ख्याल ना करें। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए तो दर्दनाक अजाब है। अब यहाँ पर क्या मुराद है? आप उन लोगों को हरगिज ख्याल ना करें जो खुश होते हैं उन कामों पर जो उन्होंने किए। यानी दीन के कुछ काम कर लेते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं कि अच्छा जी हमने ये नेकी का काम किया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं उन वो जो काम करते हैं थोड़ा बहुत उसी पर खुश हो जाते हैं कि हम तो बड़े नेक हैं, हम फलां काम भी करते हैं, उसमें अकड़ते फिरते हैं, हम तो लोगों को पानी पिलाते हैं, हम तो हाजियों की खिदमत करते हैं, हम तो बड़े नेक लोग हैं। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इससे बढ़कर ये कि वो उन कामों पर भी तारीफ चाहते हैं जो उन्होंने किए ही नहीं। लोगों को वो लोगों ने चीजें की ही नहीं होती, सिर्फ चापलूसियां करके वो लोगों की खुशनुदी हासिल करना चाहते हैं, और उसकी वजह से उनको डिफरेंट अवार्ड से नवाजा जाता है।
تو ایسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں سر کس چیز کا ایوارڈ ملا، تو ان کو بظاہر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو ایوارڈ دیا جائے، لیکن ان کو ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یعنی وہ کہ چاہتے ہیں کہ ان کاموں پر بھی ان کی تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی بادشاہ تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اب یہاں سے آیات جو شروع ہو رہی ہے نا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد کے وقت جب اٹھتے تھے تو ان آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں کیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی رات کا دن بدلنا، دن کا رات میں بدلنا، کبھی رات بڑی ہے کبھی دن چھوٹا ہے اور کبھی اس کے اپوزٹ ہے۔ اسی طرح آسمان اور زمین کی پیدائش، کس طرح یہ دونوں نظام سائیڈ بائی سائیڈ چل رہے ہیں، اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا لاسٹ کلاس میں، شاید ہم یہ مینشن کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں مختلف، رمضان میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ دعا کا اگر آپ دیکھیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہمیں دعا یاد کروائی ہے۔ سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، واش روم سے باہر نکلنے کی دعا، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، لوگوں سے ملنے کی دعا، لوگوں سے جدا ہونے کی دعا، سفر کی دعا، حضر کی دعا، اسی طرح نماز اٹ سیلف دعا ہے، اور پھر مختلف موقعوں کی دعا، صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، تہجد کے وقت کی دعائیں، نماز کے بعد کی دعائیں، روزے کی دعائیں، حج کی دعائیں، عمرہ کے موقع پر کچھ دعائیں جو اسپیسیفکلی پڑھی جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہر چیز میں دعاؤں کا تذکرہ، اس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ تعالی کی ذات سے انسان کانشیس رہے، اور یہ چیز انسان کے اندر اللہ کا تقوی پیدا کرتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب ہم وہ دعائیں پڑھتے ہیں رات کو، اگر آپ رات ہی کی دعائیں دیکھیں تو کھڑے اور بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور صرف ذکر اور اذکار پر فوکس نہیں ہے، بلکہ کیا فوکس ہے؟ فوکس کس چیز پر ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ غور و فکر بھی کرتے ہیں آسمان میں اور زمین میں، وہ ارد گرد دیکھتے بھی ہیں۔ وہ بس خانقاہوں میں بیٹھ کر صرف اللہ ہی کو یاد نہیں کرتے، وہ باہر نکل کر اللہ کی تخلیق میں غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا بھی عبادت ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ غور و فکر آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، جب وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ان میں سے کوئی بھی چیز آپ نے بے مقصد نہیں بنائی، یقیناً ہر چیز کی پیدائش کا ایک مقصد ہے۔ یہ چیز ایسے کیوں نہیں بنی، یہ چیز ویسے کیوں بنی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ یعنی جو اتنی ساری چیزوں کو دیکھے گا نا، وہ حقیقی معنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانتا ہے، اور پھر وہ حقیقی معنوں میں اللہ کا ڈر رکھتا ہے۔ پھر جب اپنے اعمال اس کے سامنے آتے ہیں تو پھر اس کے منہ سے بے اختیار یہ دعا نکلتی ہے، یا اللہ آپ ہی بچانے والے ہیں، آپ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دیں۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے رب بے شک جس کو تو نے آگ میں ڈالا اس کو واقعی رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا، لیکن اس ایمان لانے میں کیا ہوا؟ بہت ساری شارٹ کمنگ، بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہم کر دیتے ہیں،
اے ہمارے رب، فاغفر لنا، ہمیں بخش دے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کر۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ ذنب، ذنوب کا ورڈ آیا اور سیئات کا ورڈ آیا، دونوں گناہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جب یہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ آئے نا، تو ذنوب سے مراد ہوگا گناہ کبیرہ، اور سیئات سے مراد ہوگا گناہ صغیرہ۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے بڑے گناہوں کو بھی بخش دے اور چھوٹے گناہوں کو بھی ہم سے دور کر دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے ہمارے رب، جو وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے اس کو پورا کر دے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی کہ بے شک میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ مرد ہو یا عورت۔ کوئی ڈیفرینسیشن نہیں کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، صرف مردوں کے لیے بخشش ہے اور عورتوں کے لیے نہیں، مرد ہے یا عورت، جو کوئی بھی نیکی کا کوئی کام کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بعضکم من بعد، تم میں سے بعد میں سے ہوں۔ فالذین ہاجروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا من دیارہم، اور وہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، جنہوں نے میرے راستے میں تکالیف اٹھائیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دین کا کام ایسے ہی ہو جاتا ہے، آپ کو بہت ساری تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، کبھی مالی تکلیف، کبھی جسمانی تکلیف، کبھی ریسٹ چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی نیند قربان کرنی پڑتی ہے، کبھی کچھ اور چیزیں دینی پڑتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے تکلیف اٹھائی میرے راستے میں، وقاتلوا، اور جنگ کی، وقتلوا، اور مارے گئے، لأکفرن عنہم، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور میں ضرور داخل کروں گا ان کو باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ثوابا من عند اللہ، کہ اللہ کی طرف سے بطور ثواب، بطور بدلہ، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اب بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، جن لوگوں نے کفر کیا ان کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ وہ لوگ تو مزے اڑا رہے ہیں، وہ لوگ تو چل پھر رہے ہیں، ان کے لیے کوئی پوچھ کچھ نہیں ہے، ان کو کھلی چھوٹ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نہیں، ان کا چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ جتنی چیزیں ان کو ملی ہوئی ہیں، متاع قلیل، یہ جو دنیا کی چیزیں ان کو ملی ہیں یہ بڑا تھوڑا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المہاد، اور کتنی ہی بری رہنے کی جگہ ہے، کتنا برا بچھونا ہے۔ لیکن الذین اتقوا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب سے ڈرے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ان کے لیے ویسے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہنے والی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، نزلا من عند اللہ، یہ ان کے رب کی طرف سے ان کی میزبانی ہے۔ نزل، نزل کہتے ہیں وہ فرسٹ ڈرنک، یہ نا عربی لوگ استعمال کرتے تھے نزل کا ورڈ، نزل اس فرسٹ ڈرنک کو کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں نا ویلکم ڈرنک، یہ وہ ویلکم ڈرنک کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ویلکم کرنے کے طور پہ ان کو باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کو وہاں پر کہا جائے گا آپ ہمیشہ یہاں رہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی رہائش کا، جب تک چاہیں یہاں رہیں۔ یہ تو ویلکم چیز ہے، ویلکم ڈرنک کے طور پہ، جیسے ہم تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز دیتے ہیں کہ اصل چیز، اصل مینیو تو بعد میں آ رہا ہے، تو یہ تو ویلکم کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اصل جو چیز ہے وہ آپ سوچیں پھر کتنی بڑی ہوگی۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے تو بہت ہی بہتر۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس چیز پر بھی جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس کی طرف بھی جو ان کی طرف نازل کی گئی، وہ کیا کرتے ہیں؟ خاشعین للہ، وہ اللہ کے لیے خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اہل کتاب تھے اور اس کے بعد وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، جیسے نجاشی رضی اللہ عنہ۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اللہ کے لیے خشوع کرنے والے تھے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت پر نہیں بیچا، اولئک لہم اجرہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا اجر عند ربہم، ان کے رب کے پاس ہے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔
اور اب آخری آیت کی طرف بڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسبرو، صبر کرو. صبر تین چیزوں پر ہوتا ہے. مفسرین فرماتے ہیں صبر کی پہلی سٹیٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آپ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں، نمبر ون. نمبر ٹو، طاعات پر صبر کرتے ہیں. نیکی کا کام کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو برداشت کرتے ہیں، آپ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں. روزے رکھنا گرمیوں میں، سردیوں میں نماز پڑھنا، وضو کرنا، فریش وضو کرنا، یعنی یہ چیزیں مشکل لگ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح جہاد پہ جانا یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. یقیناً مشکل سفر ہے. حج کا سفر یقیناً مشکل سفر ہے. رمضان میں عمرہ کرنا، ویسے بھی عمرہ کرنا، لیکن رمضان میں اگر روزہ رکھا ہوا ہے اس دوران عمرہ کرنا یقیناً ٹف ہو جاتا ہے. اسی طرح جو عبادات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مختلف ہیں ان کے اوپر صبر کرنا، یعنی طاعات پر صبر کرنا. اور پھر اگلی چیز ہے چیزوں کی خواہش ہے لیکن اللہ کے لیے ان چیزوں سے دور ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں لذات، یعنی معاصی کے کاموں سے بچنے پر صبر کرنا. یعنی ان میں اٹریکشن ہے، دل چاہ رہا ہے لیکن اللہ کے لیے رک رہے ہیں، تو یہ بھی صبر ہے. ٹھیک ہے، تو آمنوا صبر کرو، وصابروا اور مقابلے میں جمے رہو، ورابطوا اور مورچوں میں ڈٹے رہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اچھا، اس میں نا ایک جو لاسٹ والی چیز ہے نا، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کفار سے ہمارا مقابلہ ہوتا ہے نا تو یہ چار چیزیں ہو سکتی ہیں. نمبر ون، کہ آپ ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جنگ کا معاملہ ہوتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے جنگ ہوئی نہیں ہے لیکن احتمال ہے کہ جنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی لڑنے کے احتمال ہوتا ہے. اگلی چیز ہوتی ہے بحث و مباحثہ. ٹھیک ہے، یعنی علماء کے درمیان یعنی بحث و مباحثہ ہوتا ہے، یہ لوگ اپنے دلائل دیتے ہیں، وہ لوگ اپنے دلائل دیتے ہیں. اور پھر اگلی چیز ہوتی ہے صرف ایذا رسانی، زبانی کلامی، وہ ایسے کچھ حرکتیں کرتے ہیں جس سے آپ کو ایذا پہنچتی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس صورت میں پھر کیا 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 جائے، ان چار سچویشنز میں کیا کیا جائے. اس میں جو ایذا رسانی یعنی زبانی کلامی وہ آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اس میں کیا ہے، صبر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اس میں صبر کی ضرورت ہے، اس ویرو صبر کی ضرورت ہے. اور اگر آپ کی ان کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، مقاتلہ یعنی مقاتلے کی صورت ہے، تو اس میں کس چیز کی ضرورت ہے، صابرو، ایک دوسرے کے مقابلے میں ثابت قدمی دکھانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے مقابلے پہ جمے رہنا پڑتا ہے، کیونکہ اب ایسا مقابلہ ہے، صابرو ایک دوسرے کے اوپر، یعنی مصابرت کا معاملہ کرنا، ایک دوسرے کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا. ٹھیک، اور اس کے بعد ہے ابھی مقابلے کا احتمال ہے، ہوا نہیں مقابلہ، آپ سرحد پر موجود ہیں کہ کبھی بھی حملہ ہو سکتا ہے. تو اس چیز میں کیا چیز ضرورت ہے، جنگ کی تیاری ضرورت ہے، آپ مستعد رہیں، آپ تیار رہیں. تو اس کو کہتے ہیں رباط. رباط حدیث میں نا رباط کے لیے دو چیزیں آتی ہیں. ایک رباط یہ ہوتا ہے جو آپ کی ہوتی ہے نا باؤنڈریز، ان کی حفاظت کرنا، باؤنڈریز کی حفاظت کرنا، خواہ وہ نظریاتی باؤنڈریز ہیں یا وہ جغرافیائی باؤنڈریز ہیں، تو سرحدوں کی حفاظت کرنا. اور اس کے بارے میں احادیث بھی آتی ہیں کہ جو سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے نا اس کے لیے بہت زیادہ اجر ہے. یعنی اس کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے اجر کتنا زیادہ ہے، کہ جو شخص یعنی دنیا اور ما فیہا سے بہتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے. اس کے بارے میں آپ کو حدیث سنا دیتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط، یعنی ایک دن اگر کسی نے حفاظت کی ہے نا سرحدوں کی، تو وہ کیا چیز ہے، وہ دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سے بہتر ہے. ایک دن رات کا رباط ایک مہینے کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے. اور اگر اسی حال میں مر گیا تو اس کے عمل رباط کا روزانہ ثواب اس کے لیے جاری رہے گا. ٹھیک ہے، یعنی اتنا زیادہ کنٹینیوس ثواب اس کو ملتا رہے گا. تو یہ رباط کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. اور اسی طرح رباط نا نماز کے لیے بھی آتا ہے، وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. تو ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں اور تمہارے درجات بلند کریں، اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ وضو کو مکمل طور پر کرنا، یعنی وضو کو مکمل طور پر کرنا، باوجود یہ کہ سردی ہے اس کے باوجود پورا وضو کرنا۔ اسی طرح مسجد کی طرف کثرت سے جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ذالکم الرباط، یہی رباط فی سبیل اللہ ہے، یعنی یہ بھی رباط میں داخل ہے۔ تو وہ جو میں آپ کو چیزیں بتا رہی تھی نا، اب اسی کی طرف واپس آتے ہیں کہ جب آپ کو ایذا رسانی پہنچتی ہے، یعنی ان کی طرف سے مشکلات آتی ہیں، تو اس پر صبر، یعنی فرسٹ والا اسبرو والا، اور صابرو والا کب ہوتا ہے؟ جب آپ ان کے ساتھ ڈائریکٹ آپ کا جنگ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا۔ پھر اگلی چیز آتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ یعنی سرحدوں کی حفاظت آپ کرتے ہیں، تو آپ ان کے لیے مستعد رہتے ہیں، تو اس کے لیے رباط کا ورڈ آتا ہے۔ اور پھر ہوتا ہے بحث و مباحثہ۔ جب بحث و مباحثہ ہے تو اس میں بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، یعنی یہ نہیں کہ جذبات میں آ کر، جوش اور مطلب غصے میں آ کر انسان اعتدال کو بھول جائے۔ تو ان ساری چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقوی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو ان چاروں جگہوں پر انسان کو چاروں چیزیں بتا دی گئیں کہ کن کن مواقع پر کیسے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، ٹھیک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔